بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 2 دن قبل انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیار تیار کیے، محنت کی، ملک پاکستان کو ترقی دی۔ تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح کے کام کرنے والے سائنسدان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی فضیلت حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تم بقدر استطاعت ان سے مقابلہ کے لیے ہتھیار تیار رکھو اور بندھے ہوئے گھوڑے، اور ان سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو۔ پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال آیت نمبر 60۔ اس آیت سے قوت سے مراد ہے اسلحہ کی تمام انواع و اقسام، اور اس آیت کے 2 محمل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جن دشمنان اسلام کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، ان کے خلاف وہ اسلحہ استعمال کرو جو سب سے زیادہ مؤثر ہو۔ اور اس آیت کا دوسرا محمل یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہتھیار سب سے زیادہ مہلک اور مؤثر ہو، اس ہتھیار کو حاصل کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مقدس میں جو ہتھیار سب سے زیادہ مہلک اور مؤثر تھا وہ تھا تیر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنے صحابہ کو تیر اندازی سیکھنے اور تیر کمان کے حصول کی ترغیب دیتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے۔ ان الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان قریب تمہارے لیے زمینیں فتح کی جائیں گی اور اللہ تمہیں کافی ہوگا، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں کے ساتھ کھیلنے سے عاجز نہ ہو۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے کہ کس کا تیر نشانے پر پہنچتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اے بنو اسماعیل، تیر اندازی کرو، کیونکہ تمہارے باپ تیر انداز تھے، تم تیر مارو اور میں بنو فلاں کے ساتھ ہوں۔ تو ان میں سے ایک فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، کیا ہوا تمہیں، کیوں نہیں تم تیر مارتے؟ انہوں نے کہا، ہم کیسے تیر ماریں حالانکہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، تم تیر مارو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کے بعد قبر میں پہنچے ہوں گے تو یوں سمجھ لو زندگی میں بھی حضور کی رحمت ساتھ تھی اور قبر میں بھی حضور کی رحمت ساتھ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تیر اندازی سیکھنے اور تیر اندازی کی ترغیب دیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں دشمن کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے سب سے مہلک جو ہتھیار تھا وہ تیر تھا۔ اور ہمارے زمانے میں تیر اندازی کی جدید شکل جو ہے وہ میزائل ہے۔ جس طرح تیر کو کمان میں رکھ کر اپنے ہدف پر مارتے ہیں، بالکل اسی طرح میزائل کو بھی وار ہیڈ میں، ایٹم بم میں، اور ہائیڈروجن بم اور نیوٹران بم بھی رکھے جاتے ہیں، اور لانچنگ پیڈ سے میزائل کو اپنے ہدف پر داغا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح اس زمانے میں تیر اندازی سیکھنا اور تیر اندازی چلانے کی مہارت حاصل کرنا لازمی تھا، ہمارے زمانے میں ایٹم بم بنانا، ہائیڈروجن بم بنانا، ان کی ترغیب کرنا، ان کو حاصل کرنا اور اس کی مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میزائل بنانا اور ہائیڈروجن بم کی تعلیم حاصل کرنا، ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔
اسی لیے کہ جب تک کسی ملک کو ایٹمی صلاحیت حاصل نہ ہو اس وقت تک اس ملک کی بقا نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پر، ایک ہیروشیما اور دوسرا ناگاساکی پر بم گرائے تھے، جس سے وہ شہر مکمل تباہ ہو گئے اور جاپان وہ جنگ ہار گیا تھا۔ اور اگر جاپان کے پاس بھی ایٹمی صلاحیت ہوتی تو مجال ہے کہ امریکہ اس پر حملہ کرتا۔ آج ملک پاکستان ایٹمی قوت ہے، اس ملک پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والے وہ مرد مجاہد ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔